اچھا دوسرا سوال بھی اب یہاں پہ میں اس کے متعلق عرض کر دیتا ہوں. آپ نے جو پوچھا وہ یہ تھا، یعنی جس کے متعلق ہماری پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی، کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے نصاب کے اندر، یعنی شیعہ کے ہاں مدارس کے اندر نصاب کے اندر قرآن کریم کو اس طرح اہمیت نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے، اس کو سلیبس میں نہیں رکھا جاتا، اور ہمارے ہاں جو بعض کا بڑی بڑی شخصیات، یعنی جس طرح علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہا نقل کیا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے علماء ہیں جو بعض کا یہ کہتے ہیں کہ مفتی اعظم بن جاتا ہے، فقیہ اعظم بن جاتا ہے، لیکن بغیر قرآن پڑھے. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں اس حوالے سے بعض لوگ اس کو لے لیتے ہیں اس نقطہ نظر سے کہ یہ شاید توہین ہو رہی ہے. اس میں ہمیں ایک دقت کرنی چاہیے، وہ یہ کہ ایک لحاظ سے یہ بات ٹھیک ہے، اور ایک لحاظ سے جو لوگ اس کا مفہوم لے رہے ہیں وہ غلط ہے. جو لوگ اس کا یہ مفہوم لے رہے ہیں کہ اس سے فقہا کی توہین ہو رہی ہے، بات ایسی نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ہاں جو نصاب ہے اس کی کمزوریاں الگ ہیں. ہمارے پاس جو باقاعدہ فقہا ہیں، جس طرح رہبر معظم حافظ اللہ ہیں، آیت اللہ ناصر مکارم شرازی ہیں، آیت اللہ العظمیٰ غسستانی حافظ اللہ ہیں، اسی طریقے سے آیت اللہ بہجت تھے، آیت اللہ صافی گل پیگانی تھے، آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی ہیں، اور جو مراجع ہمارے ہیں. آپ دیکھیں ان میں سے ایک بڑی تعداد، جس طرح خود آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی بھی مرجع تقلید ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں، ان کی اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ، اور پھر ان کی باتیں اور ان کی گفتگو سنیں، تو ان میں سے اکثریت قرآن کے خود بڑے اسپیشلسٹ ہیں، یعنی دقیق قرآن سے آشنائی رکھتے ہیں. جس طرح رہبر معظم بہت اسپیشلسٹ ہیں، مفسر ہیں، بڑے گہرے مفسر ہیں قرآن کریم کے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بڑے گہرے مفسر تھے، تفسیر قرآن کریم کے اسپیشلسٹ تھے. آپ دیکھیں خود آیت اللہ العظمیٰ خوئی نے جو کتاب لکھی، جو انہوں نے علوم قرآن کے اوپر، جو ان کا البیان کی ایک ہی جلد آئی، علوم قرآن کا موضوع تھا، اور اس کے بعد وہ آگے نہیں بڑھا سکے اس کو. وہ خود آپ دیکھیں بڑی علمی بحثیں ہیں اس کے اندر، قرآن کے متعلق گہری آشنائی. اس کا مطلب ہمارے فقہا جو ہیں وہ گہری آشنائی رکھتے ہیں قرآن کریم کے متعلق، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے، یعنی یہ فقی ہو اور ایک لیول اور وہ قرآن کریم سے دور ہو، یہ ایسا نہیں ہے. بات اصل میں وہ جو کی جا رہی ہے وہ ہمارے نصاب کی مشکلات ہے. اصل میں نصاب کے اندر مسئلہ ہے. نصاب ایسا ہے کہ اس کے اندر سے ایک بندہ اگر بغیر قرآن پڑھے بھی اوپر چلا جائے تو وہ ممکن ہے جا سکتا ہے. یہ اصل میں کمزوری ڈسکس کی جا رہی ہے کہ یہ جو نصاب کی کمزوری ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے اوپر آپ دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں جتنے ہمارے مراکز ہیں ان کے اندر بہت توجہ، خصوصاً قم کے اندر بہت زیادہ یہ توجہ دی گئی، اور اس چیز کے اوپر آغا خود محسن قراتی حافظہ اللہ، وہ ابھی پچھلے تقریباً 10 سال سے علماء کے اوپر اس چیز کا، یعنی بہت علماء کو تاکید کر رہے ہیں کہ آپ قرآن کو اپنی زندگی کی روٹین بناؤ. بہت سارے انہوں نے کئی اپنی تقریروں میں یہ کہا کہ بہت سارے علماء قرآن کریم کو اہمیت نہیں دیتے. علامہ آغا امینی رحمۃ اللہ علیہ ایک امام جمعہ تھے جن کی کئی کتابیں اردو میں ترجمہ بھی ہوئی ہیں. ایک تو علامہ امینی تھے نا جو بزرگ شخصیت گزرے، یہ آغا آیت اللہ ابراہیم امینی امام جمعہ تھے قم کے اندر. علامہ طباطبائی کے بھی شاگرد تھے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد تھے. فرماتے ہیں کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ حجتیہ مدرسے میں درس پڑھایا کرتے تھے، قرآن کریم کا تفسیر پڑھا رہے تھے. تو مجھ سے ایک نجفی عالم دین آیا سفر پہ، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ علامہ ادھر تو بڑے مشہور تھے، بڑی علمی شخصیت ہیں، فقہ و اصول کے بھی اسپیشلسٹ تھے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، اور ریاضیات کے بھی ماہر، فلسفے کے بھی ماہر. علامہ بہت بڑا نام ہے علمی حلقوں میں. تو انہوں نے کہا کہ آج کل علامہ طباطبائی کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں؟ تو وہ خود آغا ابراہیم امینی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ وہ درس قرآن پڑھا رہے ہیں. تو انہوں نے تعجب سے کہا، انہوں نے کہا قرآن، مطلب اس کو ایک تحقیرانہ انداز سے کہا کہ وہ قرآن پڑھانے پہ اکتفا کر رہے ہیں. مطلب ایک مزاج. خدا کا محسن کراتی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عالم دین کے پاس گیا، میں نے اس کو کہا کہ آپ کتنے کفایہ کے درس پڑھاتے ہو، کتنے مقاصد کے درس پڑھاتے ہو؟ انہوں نے کہا میں دن میں مثلا فرض کریں تین درس پڑھاتا ہوں، تو 3 کے 3 مقاصد یا 3 کے 3 کفایہ ہو، اس طرح کی کوئی بحث انہوں نے کی. میں خود اس درس میں بیٹھا ہوا تھا جب انہوں نے یہ قصہ سنایا. تو کہا کہ میں نے اس عالم سے کہا کہ 2 درس پڑھاؤ، وہی کفایہ جو پڑھا رہے ہو، ٹھیک ہے، اصول پڑھاؤ، فقہ پڑھاؤ، جو پڑھانا پڑھاؤ.
ایک درس قرآن بھی شروع کرو. کہا اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا. اس عالم نے، بڑا ملا بھائی انسان ہے، کم کے اندر ہوتا ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا. کہا انہوں نے پڑھانا شروع کیا. دقت کرے کم کے اندر انہوں نے کہا پڑھانا شروع کیا. میں ایک دن ان کے پاس گیا اور ان سے میں نے جا کے کہا کہ بھائی سنائیں کہاں پہ پہنچا آپ کے قرآن کی تفسیر. تو وہ مجھے کہتے ہیں وہ تو میں نے چھوڑ دیا. کہا کیوں؟ کہا میرے اوپر سب نے پریشر اتنا ڈالا. انہوں نے کہا تم کس چکر میں پڑھ گئے؟ کفایہ ہی پڑھاؤ تیسری بھی. فرماتے ہیں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں اہل علم کیا کرتے ہیں، ان کی کیا سوچ ہے قرآن کریم کے متعلق. جس طرح میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ ہمارا ایک طالب علم اگر 20 سال بھی پڑھ کے آ جاتا ہے، اس کا ایک دور حدیث نہیں ہوتا اپنی کتب کا، کتب اربع کا بھی. ٹھیک ہے، اصول خود کافی کا ایک دورہ نہیں ہے. کتنے ہیں جنہوں نے بحار الانوار پوری پڑھی ہو؟ بحار الانوار تو 110 جلدیں، وہ تو خواب میں شاید پڑھی ہوں. کافی اسی طریقے سے دوسری کتب اربع میں سے جو کتب ہیں، چلیں آپ ساری نہیں پڑھ سکتے، جو عقائد سے متعلق ہیں، جو آپ کی یعنی عقیدہ اور اس میں ڈسکشن ہوتی ہیں، وہ تو پڑھی جائے نا. وہ بھی ایک بڑی نہ دورہ حدیث نہ دورہ قرآن. ہفتے میں ایک کلاس قرآن کی رکھ لینے سے تو مسئلہ نہیں ہوتا، حل ہوتا نا میرے بھائی. دوسرے موضوعات کو آپ اتنی اہمیت دے رہے ہیں، ادبیات کو آپ اتنی اہمیت دے رہے ہیں، ابھی ڈسکشن روز کر رہے ہیں کہ آج یہ بک رکھی جائے، اب یہ بک رکھی جائے. پھر آپ آتے ہیں جو ہے وہ فقہ کے موضوع کے اوپر آپ کو اتنی حساسیت ہے کہ کون سا موضوع کہاں تک رکھا جائے، تو قرآن کریم اتنا مہجور کر دیا. یہ تو پھر وہی بات آیت جو کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ روز قیامت فرمائیں گے کہ میری اس قوم نے قرآن کو مہجور کر دیا تھا، شکایت کریں گے. تو یہ تو پھر وہ نظر آ رہا ہے. تو یہ ہمارے مراکز دیکھیں. بس میں نتیجہ جو آخری بات کروں، دیکھیں یہ جو تنقید کی جاتی ہے نا، اس کو آپ گہرائی سے سمجھیں کہ یہ فقاہت کے اوپر، فقہا کے اوپر تنقید نہیں ہو رہی، یہ نصاب کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. بس ہمیں اپنا تعلیمی نصاب شیعہ کے ہاں جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے.